باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مکابین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں سے 15ویں، پھر 41ویں سے 43ویں، پھر 54ویں آیت سے 57ویں آیت تک، اور پھر 62ویں آیت سے 64ویں آیت تک۔ انہی میں سے مصدر شرارت نکلا، یعنی انطاکس بادشاہ کا بیٹا انطاکس اپیفینس، جو روما میں یرغمال رہا اور یونانی سلطنت کے 137ویں برس میں بادشاہ ہوا۔ انہی دنوں میں اسرائیل میں سے خبیث آدمی نکلے، جو بہتوں کو بہکا کر کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے ارد گرد کی اقوام سے عہد کریں، کیونکہ جب سے ہم ان سے جدا ہوئے ہیں ہم پر بہت سی مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ بات ان کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی، اور امت میں سے کئی لوگ شتابی کر کے بادشاہ کے پاس گئے، تو اس نے انہیں اجازت دی کہ قوموں کی رسوم عمل میں لائیں، اور قوموں کے دستور کے مطابق انہوں نے یروشلم میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور وہ غیر مختون بن گئے، اور عہد مقدس سے برگشتہ ہو کر اقوام سے مل گئے، اور اپنے آپ کو بدی کرنے کے لیے بیچ دیا۔ بعد ازیں انطاکس بادشاہ نے اپنی تمام مملکت کے لیے یہ فرمان صادر کیا کہ سب لوگ ایک ہی قوم بن جائیں، اور ہر ایک اپنے دستوروں کو چھوڑ دے۔ سب قوموں نے شاہی فرمان کی اطاعت کی، اور اسرائیل میں سے بھی بہتیرے اس کے دین کو اختیار کر کے بتوں کے آگے قربانی گزارنے اور سبت کو ناپاک کرنے لگے۔ اور سن 145 کے کسلیو مہینے کی 15ویں تاریخ کو مذبح پر مکروہ اتلاف نصب کر دیا، اور یہودا کے شہروں میں ہر جگہ بھینٹ گاہیں بنائی گئیں، اور گھروں کے دروازوں پر اور چوکوں میں بخور جلایا جانے لگا، اور شریعت کے جتنے تومار پائے جاتے تھے وہ پھاڑ کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے، اور جس کسی کے پاس عہد کا تومار پایا گیا یا جو کوئی شریعت کو عمل میں لاتا تھا وہ شاہی فرمان کے مطابق قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر بھی اسرائیل میں سے بہتیروں نے اپنے دل میں ہمت نہ ہاری، اور مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم ناپاک چیزیں نہ کھائیں گے، اور کھانے کھا کر ناپاک ہونے اور عہد مقدس کو عدول کرنے کی بجائے جان دے دینا منظور کریں گے۔ پس وہ مارے جاتے تھے، اور قہر شدید اسرائیل پر پڑا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔